إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك اللهم يا من نور قلوبنا بأنوار المحبة العلوية وأكمل لنا ديننا بالولاية المرتضوية وأتم نعمته علينا بالهداية الحيدرية، ونصلي ونسلم على الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق حبيبك وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأئمة الهداة المعصومين أهل الذكر وأولي الأمر وأمناء رب العالمين، ولا سيما النور على النور في التخياء الديجور والإمام المنصور والسراج المستور مهدي هذه الأمة وخاتم الأئمة إمام زماننا الحجة ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. ولعنة الله على من لم يقر بولايتهم أو عد نفسه في عدادهم أو قاس غيرهم بهم أبد العابدين وظهر الداهرين. مرحوم کی ایصال ثواب کے لیے دعا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. مل کے صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. سورہ صافات ترتیب نزول کے اعتبار سے 45واں اور موجودہ ترتیب تلاوت کے اعتبار سے 37واں سورہ ہے، اور شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے ثواب الاعمال و عقاب الاعمال جو ان کی معروف کتاب ہے اس میں اس حدیث کو لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص جمعے کے دن سورہ صافات کی تلاوت کرے تو وہ ہر آفت اور مصیبت سے محفوظ رہے گا. سبحان اللہ. دنیا میں تمام بلائیں اس سے دفع ہو جائیں گی اور دنیا میں اس کی رزق اور روزی کی وسعت آخری حد کو پہنچ جائے گی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور مزید آگے امام معصوم نے ارشاد فرمایا، یعنی صادق علیہ محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. پہلے مولا نے فرمایا کہ تمام بلائیں اس سے دفع ہو جائیں گی جو سورہ صافات کی جمعے کے دن تلاوت کرے، اور رزق اور روزی کی آخری حد تک اسے یہ نصیب ہوگا. اور شیطان، امام نے آگے فرمایا، شیطان اس کے مال اور اولاد اور اس کے بدن کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور پھر جس دن اس سورہ کی تلاوت کرے گا، یعنی اب یہ جمعے سے مخصوص نہیں ہے، اب جس دن بھی سورہ کی تلاوت کرے اگر اسی دن یا رات میں مر جائے تو شہید کی موت مرے گا، اور خدا اسے بہشت میں شہداء کے ساتھ سب سے اونچا درجہ عطا کرے گا. لہذا جہاں جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے، مرحوم کی ایصال ثواب کے لیے بھی اور آپ اپنے وسعت رزق کے لیے، شیطان کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے کم از کم ایک جمعہ ایسا ضرور رکھیں کہ آپ سورہ صافات کی تلاوت کریں. قدر مفصل سورہ ہے،
لیکن کم از کم ایک جمعہ ایسا ضرور رکھیں کہ آپ سورہ صافات کی تلاوت کریں. تو جو آخری امام نے فضیلت بیان فرمائی کہ خدا اسے بہشت میں شہداء کے ساتھ سب سے اونچا درجہ عطا کرے گا، تو شہید کا ویسے ہی درجہ بہشت میں سب سے بلند ہے، اور سورہ صافات کی تلاوت کرنے والے کو شہداء میں بھی سب سے اونچا درجہ عطا کرے گا. اور یاد رکھے گا کہ شہداء کے سردار آقا ابو عبداللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام ہے، تو یقیناً تو انشاءاللہ سورہ صافات کی تلاوت کرنے والا جنت میں ہمراہی ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام میں ہوگا. اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہیں؟ اور یاد رکھے گا کہ اعلیٰ ترین مرتبہ جو کسی انسان کو عطا ہو سکتا ہے، اعلیٰ ترین مرتبہ جو کسی انسان کو عطا ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا اور آخرت میں اسے حجت خدا کی ہمراہی نصیب ہو جائے. اللہ اکبر. جو زیارت عاشورہ کا بھی فقرہ ہے، فاسأل اللہ الذی اکرمنی، کہ اے خدا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے دنیا اور آخرت میں مجھے عزت اور کرامت عطا فرما. بمعرفتکم، یہ عزت کیسے نصیب فرما؟ اہل بیت اطہار کی معرفت کے ذریعے سے. ومعرفت اولیاءکم ورزقنی البراءۃ من اعدائکم، اور اے پروردگار تو مجھے بطور رزق عطا فرما اہل بیت کے اعداء سے براءت. دیکھیں رزق ہر اس شے کو کہتے ہیں جو ہمارے لیے کمال معنوی کا ذریعہ بن جائے. تو کھانا پینا بھی رزق ہے اگر اللہ کی اطاعت میں، لباس رزق ہے، سوچنے کی صلاحیت رزق ہے، دل میں احساس آنا رزق ہے، زبان سے بولنے کی صلاحیت رزق ہے، کانوں سے سننے کی صلاحیت رزق ہے، اور سب سے بڑا رزق حب علی ابن ابی طالب ہے. اللہ اکبر. علی ابن ابی طالب کے اعداء سے برات ہے، اس لیے کہ یہ سب سے زیادہ اہم ہے کمال معنوی کو طے کرنے کے لیے. سبحان اللہ. اور پھر ہم آگے کہتے ہیں یجعلنی معکم فی الدنیا والآخرہ. دیکھیں ایصال ثواب کی مجلس اعضاء، لہٰذا ہم نے زیارت عاشورہ کا بھی ذکر کر دیا اور ان تک ثواب پہنچانے کے لیے، اور اپنے آپ کے لیے ذرا غور کر سکے اور مجھے سورہ صافات کی ان آیات سے جسے ہم نے سرنامہ کلام میں پڑھا اپنے موضوع کو جوائن کرنا ہے. یجعلنی معکم فی الدنیا والآخرہ، کہ پروردگار تو مجھے دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما. زیارت عاشورہ کا جملہ ہے، یعنی اس سے بڑھ کے کوئی کمال ہو نہیں سکتا. وَيُثَبِّتَ لِي عِندَكُمْ قَدَمَ صِدْقٍ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور اے پروردگار تو مجھے ثابت قدم رکھ اس ہمراہی میں، یعنی میرے قدموں میں لغزش نہ آنے پائے، ثابت قدم رکھ مجھے. یہ زیارت عاشورہ کی دعائیں، اور یاد رکھیے گا یہ فقط ہماری دعائیں نہیں ہے کہ تو ہمیں اہل بیت کے ساتھ ملحق فرما دے، اولو العزم انبیاء کی تمنا رہی ہے کہ ان کا شمار شیعیان امیر المومنین میں سے ہو. کیا کہنے ہیں؟ سبحان اللہ. بات ہو رہی ہے. اولو العزم انبیاء کی تمنا رہی ہے. ہم نے سورہ صافات کی آیت نمبر 83-84 کی تلاوت کی آپ کے سامنے سرنامہ کلام میں. ارشاد اقدس الہی ہے وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ. بہت غور کیجئے گا. اِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، یہ شیعہ کا لفظ قرآن میں یہاں استعمال ہوا ہے. آیت کا ظاہر یقیناً حضرت نوح کی پیروی کرنے والے تھے ابراہیم، ترجمہ یہ ہے. شیعہ یعنی پیروی کرنے والے. تو نوح علیہ السلام کی شیعتی ہی کی جو ضمیر ہے وہ نوح علیہ السلام کی طرف جاری. آیت کا ظاہر یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کے شیعہ تھے، پیروی کرنے والے تھے ابراہیم. یعنی فقط لقلقہ لسانی سے کچھ کہہ دینے والا شیعہ نہیں ہوتا. نعرہ حیدری لگانے والا محب ہے، اور اگر اطاعت بھی کرنے لگ جائے تو محب کے ساتھ شیعہ بھی ہے. کیا کہنے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے؟ اگر فقط محب کی حد میں ہو اور شیعہ کی حد میں نہ پہنچ سکے اس کا بھی احترام و اکرام ہے. بات ہو رہی ہے. سبحان اللہ. تو شیعہ لیکن کہتے ہیں پیچھے چلنے والے. اسی سے لفظ تشییع جنازہ آپ نے سنا ہے، جنازے کے پیچھے پیچھے ساتھ چلنا، یہ تشییع جنازہ. یعنی کیا مطلب؟ اگر جنازہ کہیں اور جا رہا ہے اور میں کہیں اور جا رہا ہوں تو پھر میں تشییع جنازہ کرنے والا نہیں ہوں. فرض کیجئے کہ جنازہ بہت آگے چلا گیا، ہم بہت پیچھے رہ گئے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ساتھ ساتھ چلو، تابوت کے ساتھ ساتھ چلو. اس کا مطلب کیا کہ ہمیں فاصلہ ہو گیا، ہم تشییع جنازہ کرنے والے نہیں رہے. تو جہاں فاصلہ ہو جائے وہاں پر وہ جو مشایعت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو بہرحال آیت کا ظاہر کیا ہے؟ حضرت نوح کی پیروی کرنے والے تھے ابراہیم علیہ السلام. اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جب وہ قلب سلیم کے ساتھ اپنے رب کی خدمت میں پہنچے. یہ آیت کا ظاہر. تو لیکن یاد رکھیے گا قرآن کا ایک ظاہر ہے جو ہم سب پر حجت ہے، لیکن قرآن کا باطن بھی ہے. اچھا قرآن کے کتنے باطن ہیں، کتنی حقیقتیں، یہ موضوع خود احادیث ائمہ اطہار علیہ السلام الگ گفتگو ایک چاہتا ہے جس کی اس وقت گنجائش نہیں ہے کہ قرآن کی کتنے باتیں ہیں. میں فقط اشارہ کر دوں، مثلا کتاب ہے جامع الاسرار و منبع الانوار، جو تصنیف ہے آغا سید حیدر آملی کی. اس کے صفحہ نمبر 530 پر
وہ حدیث منقول کرتے ہیں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محمد وعجل فرجهم. یاد رکھیے گا، حدیث یہ منقول کرتے ہیں کہ ان للقرآن ظاہرا و بطنا، کا یقیناً قرآن کا ظاہر بھی ہے، قرآن کا باطن بھی ہے. یہ حدیث سرکار ختمی مرتبہ. وَلِبَطْنِهِ بَطْنٌ إِلَى سَبْعَةِ أَبْطُنٍ، اور فقط باطن پہ بات ختم نہیں ہوتی، کہ ہر باطن کے اندر 7 اور باطن ہے. باطن یعنی ہڈن، جو ڈیپتھ ہے اس کے اندر، ہر باطن کے 7 اور باطن ہے. پھر لکھتے ہیں وَوَرَدَ 70، کہیں حدیث میں 70 باطنوں کا بھی ذکر آیا ہے. وَسَبْعَمِائَ، آگے لکھتے ہیں کہ 700 باطنوں کا بھی ذکر آیا ہے. پھر کہتے ہیں 70,000، 70,000 باطنوں کا بھی ذکر آیا ہے. یعنی قرآن کا ظاہر، پھر قرآن کا باطن، ہر باطن کے 7 باطن نہیں، 70 باطن کا نہیں، 700 باطن بلکہ 70,000 باطن. اللہ اکبر. آپ واضح ہو رہی ہے کیا میں عرض کرنے لگا ہوں؟ کہاں سے کہاں تک پھر قرآن کی جو گہرائی و فصاحت و بلاغت ہے وہ جا رہی ہے. ہر آیت کے ظاہر، باطن، باطن کے 7 باطن، 700 باطن، 70 باطن، 700 باطن، 70,000 باطن. لیکن یاد رکھیے گا کہ ان سارے بطون کو طے نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ کلام اہل بیت اطہار موجود نہ ہو. بے شک بے شک. ورنہ قیاس اور استحسان کہلائے گا، یعنی ورنہ ہماری اپنی ایک جیسے ہم اچھا سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے مزاج اور موڈ کے مطابق ہے، باطن میرے اور آپ کے موڈ کے مطابق طے نہیں ہوگا. بے شک. بات ہو رہی؟ باطن یہ نہیں ہوگا مجھے اچھا لگ رہا ہے لہذا یہ باطن ہے آیت کا، وہ تو قیاس ہو جائے گا. اور قیاس آپ جانتے ہیں کہ کس نے کیا تھا؟ قیاس امام جعفر صادق کے ساتھ ایک اور شخصیت گزری ہے جنہوں نے قیاس کیا تھا، جنہیں ملت اسلامیہ امام اعظم کہتی ہے. اب ہم کیا کریں؟ لیکن امام صادق نے ارشاد فرمایا اول من قاس ابلیس، یاد رکھو جو سب سے پہلا قیاس کیا تھا وہ تو ابلیس نے کیا تھا. اللہ اکبر. کیونکہ اس نے حکم خدا کے مقابلے میں اپنی دلیل کو پیش کیا تھا. خدا نے کہا تھا سجدہ کر، اس نے کہا کہ خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے خلق کیا، وخلقتہ من طین، اسے مٹی سے خلق کیا. یہ قیاس تھا ابلیس کا. بے شک. تو بات واضح ہو رہی؟ تو جب تک کلام اہل بیت نہ ہو تو باطن کو طے کرنے کے لیے کلام اہل بیت ضروری ہے. یہ بات بہت اچھی طریقے سے غور کیجیے گا. اب غور کیجیے گا اس آیت پر، وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، کہ ابراہیم تھے شیعہ کن کے؟ ظاہری ترجمہ حضرت نوح علیہ السلام کے. کیا باطن بھی ہے اس آیت کا؟ باطن بھی ہے اس آیت کا. باطن کیا ہے؟ کتاب مستدرک الوسائل جلد نمبر 4، 2 مختلف جگہوں سے حدیث ملا کر پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں. وہ یہ کہ جابر جوفی نے مولا ابو عبداللہ جعفر ابن محمد صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا اس آیت میں ان من شیعته لا ابراہیم، اس کا مطلب کیا ہے؟ غور کیجیے گا، ان من شیعته لا ابراہیم اس کا مطلب کیا ہے؟ مولا آیت کا ترجمہ تو یہ ہے کہ ان کے شیعہ تھے ابراہیم. آیت کا ظاہر نوح کے شیعہ تھے ابراہیم. کیا باطن بھی کوئی ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے جواب دیا ان اللہ سبحانہ وتعالی لما خلق ابراہیم. یاد رکھو ہے جابر جوفی، یہ جابر ابن عبداللہ انصاری سے مختلف ہیں جو حدیث قصہ کے راوی ہیں. وہ بھی عظیم صحابی، یہ بھی بہت عظیم صحابی ہیں، بلکہ یہ تو ائمہ علیہ السلام کے اسرار کے محافظ ہیں. یہ وہ صحابی ہیں جنہیں 70 ہزار حدیثیں امام علیہ السلام نے تعلیم فرمائی تھی. اللہ اکبر. آپ اپنے آپ سوال کیجیے گا، میں اپنے آپ سے پوچھوں کہ مجھے کتنی حدیثیں یاد ہیں؟ شاید ہم میں سے 5 حدیثیں یاد ہوں، ہمیں 10 یاد ہوں، 15 20 یاد ہوں، حدیثیں 50 یاد ہوں گی، 100 یاد ہوں گی. اس شخصیت کا سینہ کتنا پر ہوگا جسے کلام اہل بیت سے 70,000 حدیثیں یاد ہوں. اللہ اکبر. 70,000. قرآن کی ٹوٹل آیتیں 6,666، 6666. یعنی قرآن کی آیتوں سے تقریباً 11-12 گنا زیادہ حدیثیں یاد تھی جابر بن یزید جوفی کو. اللہ اکبر. ان اللہ سبحان. اور کہتے تھے کہ مولا میرا سینہ پر ہو چکا ہے، کیونکہ امام یہ کہتے تھے کہ فلاں فلاں حدیث جو ہم نے تمہیں بیان کیے ٹھیک ہے اسے ہمارے چاہنے والوں کو بیان کرو، لیکن وہ حدیث جو ہم نے بیان کی ہے فقط تمہارے لیے بیان کی ہے، خبردار آگے بیان نہ کرنا. اس لیے کہ ہر ایک کی معرفت نہیں، ہر ایک کے سامنے ہر بات کی جا سکے، لہذا اپنے آپ کو روک لینا اور کیجیے گا. تو جابر جوفی کہتے تھے کہ مولا میرا سینہ جو ہے وہ تنگ ہو جاتا ہے، میرے سینے میں اتنا بوجھ آ جاتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ کے چاہنے والے کو ایسا کام کر رہے ہیں، اس حدیث میں آپ کی معرفت کا ایک ایسا پہلو موجود ہے کہ میں بیان کروں انہیں، لیکن نہیں، چونکہ آپ نے منع کیا اس لیے کہ وہ اس فضائل کو وہ ہضم نہیں کر پائیں گے. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو امام کہتے تھے کہ جاؤ صحرا میں کنواں کھودو، اس میں جا کے کہہ دو. اسی لیے میں ایک اور بات بھی عرض کرنے لگوں، چلیں یہ آف دا ریکارڈ ایک بات ہے لیکن اہم بات ہے ہمارے معاشرے کے اعتبار سے. وہ کیا؟ وہ یہ کہ ہر فضائل اہل بیت پڑھنے والا خطیب جو ہے وہ نصیری نہیں ہوتا. بے شک.
فوراً ٹائٹل لگا دیتے ہیں. دیکھیں اب میں اس کرنے لگا ہوں, دشمنی کو نصیریت تک رکھیے, اس کو بڑھا کر ہر اس خطیب تک نہ لے کے جائیے کہ جس کی بات آپ کو اچھی نہیں لگتی. کیا کہنے, سبحان اللہ, کیا کہنے, سبحان اللہ. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, دنیاوی مثال. جیسے ہر اسٹیبلشمنٹ کے پاس کچھ کارڈز ہوتے ہیں نا جو موقع کی مناسبت سے وہ یوز کر لیتے ہیں. مثلا پاکستان میں جو ہے وہ انڈین کارڈ یوز ہو سکتا ہے کہ بھائی یہ ہندوستان کے ایجنٹ ہے, انڈیا میں پاکستان کا ایجنٹ ہونا یہ کارڈ یوز. اگر کسی کے ساتھ آپ کو پرابلم ہے تو پاکستان میں کہہ دو انڈین ایجنٹ ہے, اب وہ زندگی بھر وضاحت دیتا پھرے گا. اللہ اکبر, بے شک. اسی طریقے سے خطبہ کو بھی گھیرنے کے لیے ہم نے کچھ کارڈز رکھے ہوئے اپنے پاس کہ اگر کسی خطیب کی گفتگو ہمیں ہمارے مزاج کے مطابق نہیں لگتی, کہہ دو یہ غالی ہے, نصیری ہے, اب وہ زندگی بھر اپنی وضاحت دیتا پھرے گا. تو جو علماء پسند نہ ہو وہ کیا کرتے ہیں کہ ہم ان کے کلپس کاٹ کر سوشل میڈیا پہ چلاتے ہیں, اور جو خود کے گروپ کے عالم ہوں گے وہ چاہے جیسی بھی غلطی کرتے ہیں, جو صاحب خطا نسیان, وہ ہر ایک پہ پاک ہوں گے, ان کا کوئی ذکر نہیں کریں گے کیونکہ وہ آپ کے پسند کے ہیں. اللہ اکبر. بات ہو رہی ہے. واہ واہ, کیا کہنے قبلہ, ماشاء اللہ. مقابل کے گروپ کے ہوں گے ان کی کلپس کاٹ کے چلائیں گے, جو اپنے گروپ کے عالم ہوں گے چاہے وہ کیسی ہی غلطی کر دیں, وہ اہل بیت علیہ السلام کی شان میں کتنی تقصیر کر دیں, کتنی کوتاہی کر دیں, اللہ اکبر, کیا کہنے, ڈیفینڈ کریں گے, توجیہیں پیش کریں گے, تعویلیں گھڑیں گے. بھائی میں عرض کرنا چاہتا ہوں, کب اپنے خاص گروپ سے بلند ہو کر سارے شیعوں کا سوچو گے تم؟ کیا کہنے, سبحان اللہ قبلہ, ماشاء اللہ. واضح ہو رہی ہے. تو اگر یقین جانیے گا, مجھے تو محسوس ہوتا ہے میر انیس علیہ رحمہ کی مثال کے طور پر وہ جو مصرع عرش خدا مقام جناب امیر ہے, اگر میر انیس کا نام لیے بغیر آج پڑھ دیا جائے تو ان پر بھی شاید نصیریت کا فتویٰ لگ جائے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. بھائی اگر کوئی کہ عرش خدا مقام جناب امیر ہے, کہیں گے یہ تو غلوف کر رہا ہے. کرسی بھی تحت بام جناب امیر ہے. آپ جانتے ہیں کہ یہ کرسی ہے میری اور آپ کی کرسی نہیں ہے, یہ آیت الکرسی مراد ہے یہاں پر. اللہ اکبر. کرسی بھی تحت بام, بام کہتے ہیں چھت کو, یعنی جو کرسی ہے جو اللہ کی مخلوق ہے وہ تحت بام جناب امیر ہے. علی ابن ابی طالب کے فضائل کی چھت کے نیچے ہے کرسی. سبحان اللہ, کیا کہنے, کیا کہنے, واہ 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 واہ. آپ جانتے ہیں نا اس کو, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض. یہ وہ کرسی مراد ہے یہاں پر, وهو العلی العظیم. تو عرش خدا مقام جناب امیر ہے, کرسی بھی تحت بام جناب امیر ہے, وہ مستور نوح نام جناب امیر ہے. مستور سطر سے, یعنی حضرت نوح علیہ السلام نے وہ نام لکھا ہے جناب امیر کا اپنی کشتی میں, ان کی کشتی کو نجات عطا ہوئی ہے. بے شک, حق کلام جناب امیر ہے. پھر کہتے ہیں ایسا کسی کو خلق میں رتبہ ملا نہیں. جب آپ عرش کی بات کر رہے ہیں, کرسی کی بات کر رہے ہیں, تو پھر خالق اور مخلوق کا فرق کیا ہے؟ تو بیت میں آ کر اتنا خوبصورت سمیٹا کہ ایسا کسی کو خلق میں رتبہ ملا نہیں, بس ساری خدا کی شان ہے لیکن خدا نہیں. واہ 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 واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. عظمت امیر المومنین, بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد. بات واضح ہو رہی ہے. اب یہ میں مرحوم کے اصالِ ثواب کے لیے ان مصروں کو آگے بھی پڑھ دوں جو اسی مرثیے کے حضرت امیر انیس کے, کہ کیا غم ہے اس کو جس کا علی دستگیر ہے. واہ واہ واہ. خبر میں انشاءاللہ کوئی غم نہیں جس کے علی ابن ابی طالب ہاتھ تھامنے والے ہیں. کیا غم ہے اس کو جس کا علی دستگیر ہے. سبحان اللہ. حامی حشر, حشر میں کون حمایت کرے؟ حامی حشر ذات جناب امیر ہے. واہ 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 واہ. حامی حشر ذات جناب امیر ہے. بھائی معشوق خلق عاشق رب قدیر ہے. معشوق خلق عاشق رب قدیر ہے, جو بادشاہ ہے اسی در کا فقیر ہے. بے شک, بے شک. دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا بادشاہ اس در کا فقیر ہے. وہ حامی حشر ذات جناب امیر ہے, معشوق خلق عاشق رب قدیر ہے, جو بادشاہ ہے اسی در کا فقیر ہے. کیوں؟ زوج بطول پاک کو جو جانتا نہیں, بھائی زوج بطول پاک کو جو جانتا نہیں, حق تو یہ ہے کہ حق کو وہ پہچانتا نہیں. بھائی کیا کہنے, سبحان اللہ, سبحان اللہ. واہ 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 واہ. بات پہنچ رہی کیا کہنے, سبحان اللہ. جی یہ حقیقت ہے. تو وہ میر انیس آگے
آپ کی توجہات کی نظر قرآن، میں نے ابھی سورہ صافات کی بات کی کہ قرآن کو آپ سورہ صافات کی مثال پر سورہ جمعہ کو تلاوت کریں گے، کیا کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مقام عطا کرے گا. لیکن آپ جانتے ہیں نا کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی، تو علی تو ایک رکعت سے دوسرے رکعت پر جب قدم رکھتے تھے تو قرآن پاک ختم کر لیتے تھے. اب وہ مجھے نہیں پتا کہ کیسے ہوتا تھا، اس لیے کہ علی زمان و مکان سے پہلے اللہ نے خلق کیا ہے، تو جو زمان و مکان سے پہلے خلق ہو گئے ہوں وہ زمانے کے پابند بھی نہیں ہوتے، کسی مقام کے پابند بھی نہیں ہوتے. بھائی کیا کہنے، جیسے اللہ عز و جل کسی زمانے کا پابند نہیں ہے، وہ خالق ہوتے ہوئے پابند نہیں ہے اور یہ مخلوق ہوتے ہوئے پابند نہیں ہے. کہتے تھے حافظ کلام خدا شاہ ذوالفقار، لکھا ہے ہونے لگتے تھے دلدل پہ جب سوار. بھائی دے کر رکاب میں قدم پاک کو قرار، قرآن شروع کرتا تھا وہ شعر کردگار. پھر کہا کس کا بغیر مصحف ناطق یہ کام تھا، پہنچا ادھر جو پاؤں تو قرآن تمام تھا. کیا کہنے، واہ 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 واہ، نعرہ حیدری، بات ہو رہی. عرض کرنے لگا ہوں کہ ان من شیعته لابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے، ابراہیم شیعوں میں سے تھے. کن کے؟ ظاہر ہے کہ ظاہر آیت نوح علیہ السلام کے شیعوں، لیکن کیا اس کا باطن بھی ہے؟ جابر جوفی کہتے ہیں، جنہیں میں نے بات یہاں سے نکلی تھی کہ 70,000 حدیث مولانا نے تعلیم فرمائی کہ ہر بات ہر ایک کے لیے کہنے والی نہیں ہے. اگر کوئی دل میں تنگی ہو جا کے صحرا میں گڑا کھو تو اس میں بات کہہ دو. تو یہ وہی جابر جوفی کہتے ہیں کہ مولا اس آیت کا باطن تو ذرا بتلائیے گا. اب یہ وہ حدیث تھی جس امام نے اجازت دی کہ آگے پہنچا دو، تو انہوں نے آگے پہنچا دی. تو مولا صادق آل محمد نے جواب دیا کہ ان اللہ سبحانہ و تعالی خلق ابراہیم، جب اللہ عز و جل نے ابراہیم علیہ السلام کو خلق کیا تو کشف لہ عن بصرہ، سبحان اللہ، کہ ابراہیم کے نگاہوں سے پردے ہٹا دیے. مستدرک الوسائل کتاب جلد نمبر 4 سے پڑھنا حدیث کہ ابراہیم علیہ السلام کے نگاہوں سے اللہ نے پردے ہٹا دیے. پردے ہٹنے تھے کہ کیا ہوا؟ فرآ نورا الی جنب العرش، تو ابراہیم علیہ السلام نے عرش کے دائیں طرف ایک نور کو دیکھا. فقال الہی ما ھذا النور، کا پروردگار یہ کون سا نور ہے جو عرش کے ساتھ موجود ہے؟ فقیل لہ، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جواب دیا ھذا نور محمد، یہ نور محمد مصطفیٰ ہے. اللہ اکبر. عزیزوں میں کسی شاعر کی شاعری یا خطیب کی خطابت نہیں سنا رہا، میں کلام امام معصوم سنا رہا ہوں آپ کو. سبحان اللہ. ھذا نور محمد، یہ نور محمد ہے. صفوتی من خلقی، اور یہ نور محمد وہ ہے کہ جو میرا خاص الخاص انتخاب ہے میری مخلوقات میں سے. وہ نور علی ابن ابی طالب، اور یاد رکھو کہ یہ نور علی مرتضیٰ ہے ساتھ میں. اللہ اکبر. ناصر دینی، جو میرے دین کا مددگار ہے. وَرَآ إِلَى جَنبِهِ ثَلَاثَةَ أَنْوَارٍ، اور ابراہیم علیہ السلام نے پھر ان 2 انوار کے ساتھ مزید 3 نور اور دیکھے روایت میں. سبحان اللہ. فقال الہی ما هذه الانوار، کا پروردگار یہ 3 انوار کون سے؟ فقیل لہ، تو ابراہیم علیہ السلام کو جواب دیا گیا ھذا نور فاطمہ. سبحان اللہ. بی بی کے نام اقدس پر ایک مل کے صلوات بھیجتے محمد اور آل محمد پر. محمد واجل فرج، ماشاءاللہ. کیا کہنے. حدیث امام صادق علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں نے سب سے پہلے ایک نور کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ کون سا نور ہے؟ اللہ نے کہا کہ محمد مصطفیٰ کا نور، پھر علی مرتضیٰ کا نور، ساتھ 3 نور اور دیکھے. پروردگار یہ کون سے انوار ہیں؟ ھذا نور فاطمہ سلام اللہ علیہ. ابراہیم علیہ السلام کو جواب دیا کہ سب سے پہلے تو یہ نور سیدہ فاطمہ ہے. سبحان اللہ. اور فاطمہ کا مطلب ہے جدا کرنے والی. یاد ہے نا آپ کو؟ بی بی کے نام کے معنی جدا. اس بی بی کا نام فاطمہ اس لیے ہے، آگے حدیث میں آیا فاطمت محبیہا من النار، اس لیے کہ اللہ نے اس بی بی کے محبوں کو جہنم سے جدا کر دیا ہے. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. کیا کہنا ہے. ایثار ثواب کی مجلس اعظم مرحوم کے لیے، اور ہم سب بھی، یعنی کہ جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا، ہم سب نے بھی ایک دن جانا ہے. تو بی بی کا جو محب ہے، فاطمت محبیہا من النار، اللہ نے بی بی کے محبوں کو جہنم کی آنکھ سے جدا کر دیا ہے، لہذا سیدہ کا نام فاطمہ ہے. ونور ولدیہا الحسن والحسین، روایت آگے بڑھی، اور ان کے ساتھ جو 2 اور نور ہیں بی بی کے ساتھ، وہ حسن اور حسین کے نور ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا الہی، اے میرے اللہ، وَأَرَى تِسْعَةَ أَنْوَارٍ قَدْ حَفُّوا بِهِمْ، سبحان اللہ، اے پروردگار یہ 2 نور الگ سے دیکھے محمد اور علی کا، پھر 3 نور اور ساتھ میں ان کے دیکھے، پھر کہتے ہیں وَقَدْ حَفُّوا بِهِمْ، میں 9 مزید انوار ایسے دیکھ رہا ہوں جو ان 5 نوروں کے احاطے میں ہیں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. 5 انوار کے ساتھ
اور مزید 9 دیکھ رہا ہوں انوار کے ان کے احاطے میں ہیں. قیل یا ابراہیم علیہ السلام کو جواب دیا گیا ہا اولئک الائمہ من ولد علی و فاطمہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. فرمایا یہ اے ابراہیم یہ علی اور فاطمہ کی اولادوں میں سے 9 امام ہیں. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حسین کے بعد امام ہوں گے. آپ دیکھیں بہت غور طلب ہوتے میرے اور آپ کے لیے یہاں پر. فقال الہی و سیدی, ابراہیم کہتے ہیں اے میرے اللہ اے میرے سردار, ارا نورا قد احدقوا بہم, سبحان اللہ, ارا انوارا قد احدقوا بہم. پروردگار یہ تو کل 14 انوار ہو گئے, پہلے 2 نور, پھر مزید 3 نور, 5 ہو گئے, پھر مزید 9 انوار, 14 انوار ہو گئے. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ارا انوارا قد احدقوا بہم, پروردگار ان 14 انوار کے گرد میں کچھ اور بھی نور دیکھ رہا ہوں. اب 14 کے گرد اور کون سے نور ہو سکتے ہیں؟ لا یحصی عددہم الا انت, پروردگار لیکن وہ ہیں اتنے زیادہ کہ ان کو شمار تیری ذات کے علاوہ کوئی کر نہیں سکتا. وہ نور کون سے ہیں جو 14 کے اطراف میں ہیں اور اتنے زیادہ ہیں کہ انہیں میں شمار نہیں کر سکتا؟ پروردگار تیری ذات کے علاوہ ان نوروں کو کوئی گن نہیں سکتا. اللہ اکبر. ناز کیجئے گا اپنے آپ پر. خدا متعال کی آواز آئی ہا اولائی شیعتہم شیعت امیر المومنین علی بن ابی طالب. کیا کہنا ہے, واہ 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 واہ, نعرہ حیدری. برائے عظمت ائمہ طاہرین بلند تر اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ماشاءاللہ کیا کہنے قبلہ, واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا کہنا. غور فرمائیے گا کہ اللہ نے محبت سیدہ کونین کے صدقے میں مجھ اور آپ جیسے ادنا سے افراد کو کیا مقام عطا کر دیا کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارا نور عرش الہی پر اہل بیت کے ساتھ دیکھ رہے تھے. اللہ اکبر. امیر المومنین علی بن ابی طالب, حدیث کا جملہ یہ. فرمایا سب کے سب علی کے شیعہ ہیں. واہ 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 واہ. اور یہ ان کے انوار ہیں جنہیں اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی احاطہ کر ہی نہیں سکتا. بے شک. بہت سے نور تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب دیکھیے فقال ابراہیم, اب کام کی بات ایک اور آ رہی ہے. بما یعرف شیعتہ, سبحان اللہ. ابراہیم علیہ السلام نے پوچھ لیا کہ پروردگار یہ علی کے شیعہ ہیں, ان کے اتنے نور ہیں تو یہ پہچانے کیسے جائیں گے؟ اللہ اکبر. یہ پہچانے کیسے جائیں گے یہ جو شیعہ ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا بصلاۃ ال51, یہ وہ ہوں گے جو دن میں 51 رکعت نماز پڑھنے والے ہوں گے. اللہ اکبر, یہ خطرناک بات آ گئی. اللہ اکبر. 17 رکعت فقط فریضہ نماز نہیں. اب دیکھیں شیعہ میں بھی مراتب ہیں. حضرت سلمان بھی شیعہ 10ویں درجے پر ہیں, ابو ذر 9ویں درجے پر ہیں, مقداد 8ویں درجے پر ہیں. بعض احادیث کا خلاصہ یہ ملتا ہے کہ جو عام شیعہ ہیں نا مولا کائنات کے, وہ 7ویں درجے پر ایمان کے. صحیح ہے. تو بہرحال جو اعلیٰ ترین شیعہ, یہ اعلی ترین معیار بتایا گیا, وہ 51 رکعت نماز پڑھے گا. فقط 17 رکعت فرض نماز پہ نہیں رکے گا. وہ نافلہ فجر جو 2 رکعتیں, صحیح, نافلہ فجر کی 2 رکعت 17 میں ملا دیے کل 19 رکعتیں ہو گئیں. پھر نافلہ ظہر اور عصر 8 رکعتیں, تو انہیں ملا دیجیے گا. اور اس کے بعد نافلہ مغرب کی 4 رکعتیں, نافلہ عشاء بیٹھ کر 2 رکعت جو 1 رکعت کے برابر ہوگی, یہ کل 40 رکعتیں ہو گئیں. اور 40 رکعتوں میں یعنی نافلہ اور فرض کی 40 رکعتوں میں نماز شب کی 11 رکعت ملا لیجئے, یہ کل ملا کر دن کی 51 رکعت ہو گئی. فرمایا یہ حقیقی شیعہ علی ابن ابی طالب. باقی بھی ہیں لیکن جو اعلیٰ ترین ہے وہ یہ ہے جس کا نور سب سے زیادہ ہے. باقیوں کا نور بھی ہوگا لیکن یہ نور سب سے زیادہ ہے. دوسری پہچان پروردگار ابراہیم علیہ السلام پوچھ رہے پروردگار شیعوں کی پہچان کیا؟ پھر علی کے شیعوں کی کہ پہلی پہچان 51 رکعت نماز, دوسری والجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیا کہ یہ اخفاتی نمازوں میں بھی جن میں سورہ آہستہ پڑھے جاتے ہیں نا, یعنی ظہر اور عصر, کا مولا علی کا جو شیعہ ہوگا وہ سوروں کو آہستہ پڑھے گا لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بلند آواز سے پڑھے گا. سبحان اللہ. یہ علی کے شیعہ کی پہچان. حق ہے, حق ہے. یہ معمولی بات نہیں ہے, یہ یاد رکھے گا. کیوں؟ یہ فقط ایک طرف سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ 51 رکعت نماز پڑھنا چلیں یہ تو ہے ایک شیعہ کی علامت, لیکن فقط بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھے تب بھی یہ شیعہ کی علامت ہے. یہ کون سا بہت بڑا کام ہے؟ یہ کام اس لیے ہے کہ یہ حاکم شام نے جو بدعت ایجاد کی تھی اس کی نفی کرتے ہوئے اس سنت کو دہرانا ہے جو رسول اللہ اور مولا علی نے قائم کی تھی. کیوں؟ حاکم شام نے حاکم شام نے یہ بدعت ایجاد کی تھی. جب وہ مدینہ آیا تھا تو اس نے نماز جماعت میں بسم اللہ کو آہستہ پڑھا یا بالکل پڑھا ہی نہیں.
تو صحابہ کرام نے اعتراض کرتے ہوئے کہا تھا نسیت ام سرقتا, کیا تو بسم اللہ بھول گیا ہے, بسم اللہ کی چوری کی ہے؟ اللہ اکبر. تو اس نے مجبور ہو کر دوبارہ نماز پڑھائی تھی. اب لوگ حاکم شام جیسے کہ پیچھے بھی پڑھ لیتے تھے, تو ان کے دین پر والسلام ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا کہنے, سبحان اللہ, کیا کہنے, سبحان اللہ. یہ انہی جیسوں کے لیے کتاب الکافی کی حدیث میں ہے کہ لا یبالی للناصب, ناصبی بغض اہل بیت رکھنے والے کے لیے فرق نہیں پڑتا صلی ام زنا, وہ پڑھ نماز رہا ہے لیکن نامہ اعمال میں فعل حرام لکھا جا رہا ہے. اللہ بے اکبر. شک بے شک, واہ واہ واہ. سبحان. اس نے دوبارہ نماز پڑھائی تو سورہ الحمد کو تو پھر بسم اللہ کے ساتھ بلند آواز سے پڑھا, لیکن جو دوسرا سورہ ہوتا ہے پھر اس نے بسم اللہ نہیں پڑھا. تو دوبارہ اعتراض ہوا اس پر, یہ میں ہسٹری سنا رہا ہوں آپ کو. اور اس نے پھر دوبارہ نماز پڑھائی اور دونوں بسم اللہ کے ساتھ نماز پڑھائی الحمد. لیکن اتنا سمجھ میں آیا کہ کوئی بہت بڑی تکلیف تھی حاکم شام کو کہ وہ بسم اللہ کو پڑھتا نہیں تھا نماز میں. آج بھی آپ جا کر یا یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں جہاں سے نماز ٹیلی کاسٹ ہوتی ہیں, خود مکہ مدینہ سے بھی, مسجد الحرام مسجد نبی سے, اللہ اکبر, اس کے بعد ایک گیپ تھوڑا سا, الحمدللہ رب العالمین, میں بسم اللہ کہاں چلا گیا؟ یہ در حقیقت سنت معاویہ جس پر عمل ہو رہا ہے. بے شک. علامہ امان الدین محمود ایادی نے, ان کی کتاب ہے مفاتیح المغالق, ہے نا, یعنی تالوں کو کھولنے والی چابیاں. اس میں مولا علی سے روایت لکھی ہے. اب روایت علی حدت راوی, اور مولا علی سے روایت لکھی ہے. یہ میں کیوں عرض کر رہا ہوں, بسم اللہ سے تکلیف کیا ہے حاکم شام کو؟ مولا نے فرمایا اسرار و کلام اللہ فی القرآن, اللہ کے کلام کے جو اسرار ہیں نا وہ قرآن میں, وہ اسرار القرآن فی الفاتحہ, قرآن کے جو سارے راز ہیں وہ سورہ فاتحہ میں, وہ اسرار الفاتحہ فی بسم اللہ الرحمن الرحیم, فاتحہ کے جو اسرار ہیں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں, وہ اسرار و بسم اللہ الرحمن الرحیم فی باء بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئے ہائے, جو بسم اللہ کے سارے راز ہیں وہ بسم اللہ کے با میں ہے. سبحان اللہ. وہ اسرار البا فی النقطہ, اور با کے جو راز ہیں وہ اس نقطے میں, التی تحت البا, جو با کے نیچے ہے وہ ان النقطۃ التی تحت البا, اور با کے نیچے نقطہ میں علی ابن ابی طالب ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بات ہو رہی ہے. یہ جو حدیث آپ نے معروف سن رکھی ہے وہ در حقیقت ان الفاظ کے ساتھ ہے. اللہ کے سارے اسرار قرآن میں, قرآن کے سارے اسرار الحمد میں, الحمد کے سارے اسرار بسم اللہ میں, بسم اللہ کے سارے اسرار با میں, با کے سارے اسرار با کے نقطے میں ہے, ان النقطۃ التی تحت البا. پھر مولانا کا میں وہ نقطہ ہوں جو با کے نیچے ہوں, یعنی علم خداوندی کے سارے اسرار جس ذات میں پوشیدہ ہیں وہ ذات علی ابن ابی طالب ہے. بھائی کیا سبحان اللہ. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج. سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ 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 واہ. کیا کہنے, سبحان اللہ. اسی کو قطب عالم امکان کہتے ہیں. قطب عالم امکان کا مطلب کیا؟ جو مولا علی نے خود اپنے آپ کے لیے قطب عالم امکان کا ہے. نہج البلاغہ میں قطب کسے کہتے ہیں؟ چکی ہوتی ہے نا, اس کے بیچ میں ایک مرکز ہے, وہ مرکز جب تک موجود ہے تو چکی اس کے گرد گھوم رہی ہے. اگر وہ کیل نکال دی جائے مرکز ختم, چکی نہیں گھوم سکتی. مولا نے کہا یہ چکی کی مثال, یہ پورا عالم امکان. عالم امکان کیا یعنی پوری کائنات, پوری کائنات جس طریقے سے گھوم رہی ہے, علی کی حیثیت اس عالم امکان میں اس چکی کی کیل کی سی ہے, اس مرکز کی سی ہے کہ اگر وہ مرکز نہ ہو عالم امکان کا وجود نہیں ہے. یہ ہے قطب عالم امکان. علی قطب عالم امکان ہے, علی مولا المومنین ہے, علی یعصوب الدین ہے, علی نبع عظیم ہے, علی مبید الشرک والمشرکین ہے. سبحان اللہ. کیا کہ علی قاتل الناکسین والقاسطین والمارقین ہے. بے شک. ناکسین آئے تھے جمل میں, قاسطین آئے تھے صفین میں, مارقین آئے تھے نہروان میں. اس کی تفصیل اپنے مقام پر کہ انہیں کیوں ناکسین کہتے ہیں, انہیں کیوں قاسطین کہتے ہیں, انہیں کیوں مارقین کہتے ہیں. علی ابو الیتامى والمساکین ہے, باب حکمت رب العالمین ہے, عمود الدین ہے, اول العابدین ہے. سبحان اللہ. علی شبیہ ہارون ہے, علی نفس الرسول ہے, علی زوج البتول ہے, علی سیف اللہ المسلول ہے, علی امیر البررہ ہے, قاتل الفجرہ ہے, قسیم الجنت والنار ہے, صاحب اللواء ہے, سید العرب ہے,
اللہ اکبر کشاف الکرب ہے، صدیق اکبر ہے، علی ابو السبتین ہے، علی ذوالقرنین ہے، علی ہادی ہے، علی داعی ہے، علی شاہد و مشہود ہے، علی غرۃ المہاجرین ہے، علی صفوت الہاشمین ہے، واہ 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 واہ، علی کرار غیر فرار ہے، بے شک، کیا کہنے، علی برادر جعفر طیار ہے، کیا کہنا، علی حازم الاحزاب ہے، قاسم الاسلاب ہے، واہ معز الاولیاء ہے، مذل الاعداء ہے، اختب الخطباء ہے، قدوۃ اہل الکساء ہے، سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ، اللہ سبحان اللہ، امام الائمۃ والاتقیاء ہے، قائد اہل البطحاء ہے، ابو سید الشہداء ہے، ممیت البدعہ ہے، محیی السنہ ہے، موضع العجب ہے، سردار عرب ہے، وارث علم الرسالہ ہے، لیث الغابہ ہے، حسن الحسین ہے، خلیفۃ الامین ہے، زرغام ہے، ابو الایتام ہے، وسیع ہے، ولی ہے، ہاشمی ہے، مکی ہے، مدنی ہے، ابتقی ہے، طالبی ہے، عروۃ الوثقی ہے، غیث الورا ہے، مصباح الدجا ہے، ابن عم المصطفیٰ ہے، ولی اللہ ہے، سر اللہ ہے، عین اللہ ہے، ید اللہ ہے، خازن علم اللہ ہے، اور حب علی رحمت اللہ ہے، اور بغض علی لعنت اللہ ہے۔ بے بے شک، بے شمار، قبلہ کی صحت و سلامتی علی 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 نعرہ حیدری، علی اللہم صلی علی محمد والی محمد علیہ محمد۔ ارے قبلہ جی ہیں، سلامت رہے ماشاء اللہ، جی۔ کیا کہنا ہے؟ اللہ، یہ تمام ہدیہ تمام مرحومین کے اصال ثواب کے لیے، بالخصوص جن مرحوم کے اصال ثواب کی مجلس ہو رہی ہے، ذکر علی نے عبادت نا، تو اس عبادت کا ثواب ہم ہدیہ کر رہے ہیں۔ ارے واہ واہ واہ، سبحان اللہ، بے کیا شک، کہنا بے شک، ہے؟ جی، واہ 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 اب واہ، وہ بات سمجھ میں آ گئی، فضائل اہل بیت پڑھنے والا نصیری نہیں ہوتا۔ کیا کہنے، کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ ارے جی ہیں قبلہ جی ہیں، کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ، خدا کی ذات، افعال اور صفات میں شریک یعنی پیرالل قرار دینے والا نصیری ہوتا ہے، بے بے شک، شک بے شک بے شک، لیکن فضائل والا نہیں۔ فضائل ان کے فضائل کے باب میں مبالغے کا لفظ ڈکشنری میں ہے ہی نہیں، بے شک، سبحان اللہ، یعنی سبحان اللہ، ایگزیجوریشن نہیں، کوئی ایگزیجوریشن نہیں ہے، کوئی ربوبیت تک پہنچائے نعوذ باللہ تو وہ غلو ہے۔ بے شک، عبدیت میں رہتے ہوئے جو کچھ کہیے ان کے مناقب کے باب میں وہ ناقص ہے۔ سبحان اللہ، سبحان واہ اللہ، واہ واہ، استاد قبر جلالوی علیہ الرحمہ نے کہا تھا کہ چند اوصاف علی ہم نے کیے ہوں گے بیان، بھائی چند اوصاف علی ہم نے کیے ہوں گے بیان، لوگ یہ سمجھے کہ بندے کو خدا کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کیا کہنے، اکبر، کیا کہنے، کیا کہنے، تو کیا کہنے، اب میں موضوع جوڑ رہا ہوں۔ بہرحال یعنی مجھے نہیں معلوم کہ حاکم شام کو عداوت کیا تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، لیکن بسم اللہ کے بعد کا نقطہ ہے علی بن ابی طالب، بے شک، تو بہرحال اس نے بسم اللہ کو نماز سے ختم کروایا۔ بے شک، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی روایت کیا بیان کر رہا ہوں، ان سے پوچھا، ابراہیم علیہ السلام نے جب پوچھا کہ مولا علی کے شیعہ کی علامت کیا ہے، تو اللہ عز و جل نے بیان فرمایا کہ پہلے 51 رکعت نماز پڑھتا ہے، دوسری علامت اب سمجھ میں آ گیا کہ اللہ نے کتنی اہم بات کیوں بن رہی ہے، کہ نماز میں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بلند آواز سے پڑھتا ہے۔ سبحان اللہ، پھر آگے تیسری علامت، بس میں ان علامتوں کو بیان کر کے تاکہ ہمارے لیے ایک درس بھی ہو جائے، بات ختم کر، والقنوت قبل الرکوع، یہ آپ کے لیے خاص ہے ماشاءاللہ۔ علی کے شیعہ کی تیسری علامت یہ ہے کہ وہ رکوع سے پہلے قنوت پڑھتا ہے۔ ہائے ہائے، یہ بھی خاص آپ نماز میں پڑھتے ہیں، جو دوسری رکعت میں واجب تو نہیں ہے لیکن مستحب تاکیدی ہے، صحیح؟ تو کہ یہ علی کے شیعہ کی علامت میں سے کہ قنوت پڑھتا ہے رکوع سے پہلے۔ وتعفیر الجبین، چوتھی علامت یہ ہے کہ وہ ہر چیز پہ سجدہ نہیں کرتا، وہ اپنی پیشانی کو خاک پر رکھتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے، واہ 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 واہ، جی، اللہ اکبر۔ وتختم بالیمین، اور اگلی علامت مومن کی ہے کہ وہ انگشتری کو دائیں ہاتھ میں پہنتا ہے، واہ، رائٹ ہینڈ، سبحان اللہ سبحان اللہ، پانچویں علامت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اگرچہ کہ بائیں ہاتھ میں یعنی لیفٹ ہینڈ میں پہننا انگوٹھی حرام نہیں ہے، لیکن دائیں ہاتھ میں پہننا مومن کی علامت ہے۔ بے شک، اچھا میں وجہ بیان کر دوں کہ کیوں ایسا، کیوں دائیں ہاتھ میں انگشتری پہننا مومن کی علامت ہے۔ اپنی جانب سے تو میں کلام آپ جانتے ہیں کہ میں معمولاً کرتا نہیں، میں حدیث کی روشنی میں بات کرتا ہوں، کلام اہل بیت کی روشنی میں۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 5، اس میں یہ حدیث موجود ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے، کہ مولا سے پوچھا گیا کہ مولا امام علی ابن ابی طالب وہ انگشتری کو دائیں ہاتھ میں کیوں پہنتے تھے، یاد ہے نا؟ اچھا، رائٹ کو عربک میں کیا کہتے ہیں؟ یمین، یہ لفظ ذہن میں رکھیے گا۔ تو امام سے پوچھا گیا کہ اخبرنی عن تختم امیر المومنین بیمینہ لأی شیء،
مولا مجھے بتلائیے گا کہ علی انگوٹھی سیدھے ہاتھ میں یعنی یمین دست یمین میں کیوں پہنتے تھے؟ مولا امام موسیٰ کاظم نے جواب دیا انما کانا یتختم بیمینہ، علی ابن ابی طالب انگشتری کو دائیں ہاتھ میں اس لیے پہنتے تھے لانہ امام اصحاب الیمین بعد رسول اللہ، اس لیے کہ جتنے بھی قیامت میں اصحاب الیمین سب کے امام علی ابن ابی طالب ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، کیا کہنے بھائی اصحاب الیمین کا قرآن میں ذکر پڑا ہے نا، ارے جی جن کے نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے انہیں اصحاب الیمین کہتے ہیں۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، نعرہ حیدری، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہو گئی، مجد حاصل ہو گئی، کیا کہنے خدا کی قسم۔ آئے آئے بھائی اصحاب الیمین جن جن کے نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے ان سب کے امام علی بن ابی طالب، بے شک سبحان اس لیے اللہ، کہ نام اعمال اس کا دائیں ہاتھ میں دیا ہی نہیں جا سکتا جو علی کو اپنا امام نہ مانتا ہو۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ بھائی وسائل الشیعہ جلد نمبر 5 حدیث سنا رہا ہوں، کلام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے، میں تو ایک وجہ کے عالم میں اس وقت موجود ہوں، میرے ساتھ رہیے گا۔ امام نے کہا کہ علی ہے امام و اصحاب الیمین، سبحان اللہ، بعد رسول اللہ، لہذا فرمایا علی سیدھے ہاتھ میں انگشتری اس لیے پہنتے تھے کہ علی دائیں ہاتھ والوں کے امام تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب آپ نے انگشتری پہننی ہو، بائیں ہاتھ میں آپ پہننا چاہیں آپ کی مرضی ہے، لیکن دائیں ہاتھ میں ضرور پہنے، بائیں ہاتھ کے ساتھ دائیں ہاتھ میں ضرور پہنے، اس لیے کہ جو دائیں ہاتھ میں انگشتری پہنتا ہے وہ یہ بتلا رہا ہے کہ میں اصحاب الیمین کا جو امام ہے علی ابن ابی طالب ان کا غلام ہوں میں۔ نعرہ حیدری، واہ واہ واہ، کیا کہنا۔ اور اس کے بعد امام موسیٰ کاظم نے آگے فرمایا وَهُوَ عَلَامَةٌ لِشِيَعَتِنَا، اب یہ ہمارے شیعوں کی بھی علامت ہے کہ وہ دائیں ہاتھ میں انگشتری پہنتے ہیں، بلکہ فرمایا کہ یعرفون بہ، ہمارے شیعوں کی علامت ہے، وہ پہچانے ہی اس بات سے جاتے ہیں بہت سے شیعہ کے وہ دائیں ہاتھ میں انگشتری پہنتے ہیں۔ آپ مجھے بتلائیے پاکستان ہندوستان کے ماحول میں بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے یا نہیں کہ آپ کسی شخص کو دیکھ رہے ہیں، ایک انجان شخص ہے، آپ نہیں جانتے کون ہے، لیکن آپ اس کے دائیں ہاتھ میں عقیق کی انگوٹھی دیکھ لیتے ہیں، آپ سمجھ جاتے ہیں کون ہو نہ ہو علی بن ابی طالب کا محب ہے۔ سبحان اللہ، یقیناً، کیا کہنے جی، یہاں سے 1400 سال پہلے میرے امام موسیٰ کاظم نے یہ فرمایا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ پھر کہا والمحافظۃ علی اوقات الصلاۃ، یہاں پر پھر اس حدیث میں پھر امام نے یہ بھی فرمایا دائیں ہاتھ میں انگشتری پہنتے ہیں، پھر کہا نماز کے اوقات کی حفاظت کرتے ہیں، یہ بھی ہمارے شیعوں کی علامت ہے، یعنی فقط وہ نماز وقت میں نہیں پڑھتے، اول وقت میں پڑھتے ہیں۔ آپ نماز اول وقت میں پڑھنے کی عادت بنا لیجئے، اللہ آپ کے وقت میں ایسی برکت عطا کرے گا کہ آپ کے سارے کام خود بخود بکر ہونے لگیں گے۔ بے شک، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، وَإِيتَاءِ الزَّکَاۃ، کہ ہمارے شیعہ مالی واجبات ادا کرتے ہیں، یہ دوسری حدیث شروع ہو گئی، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی حدیث شروع ہو گئی۔ وَمُوَاسَةِ الْإِخْوَانِ، اور اپنے مومن بھائیوں کی مدد کرتے ہیں، وَالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنکَرِ، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، منکر سے روکتے ہیں۔ تو آپ جانتے ہیں بات کہاں سے شروع ہوئی تھی، وہ جو چین آف کانٹینٹ تھا وہ کیا تھا، وہ یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے نور دیکھا تھا، ٹھیک ہے، عرش پر، تو سوال کیا کہ یہ کس کا نور ہے، اللہ نے کہا رسول اللہ کا نور ہے، پھر کہا مولا علی کا نور ہے، پھر کہا سید کونین کا یہ نور ہے، پھر حسنین کریمین کا نور ہے، پھر 9 ائمہ کا نور جو صلب امام حسین میں سے ان کا نور ہے، پھر ان کے اطراف میں ان گنت نور دیکھے ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا یہ کون سے نور ہے، اللہ نے کہا اولئک شیعتہم شیعۃ امیر المومنین، یہ سب کے سب علی کے شیعوں کا نور ہے۔ جب ابراہیم نے اتنا سن لیا، میں بات ختم کرنے لگا ہوں، ابراہیم علیہ السلام نے جب اتنا سن لیا تو پوچھا علی کے شیعوں کی پہچان کیا ہے، اللہ نے کہا علی کے شیعوں کی پہچان ہے 51 رکعت نماز پڑھتے ہیں، نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے پڑھتے ہیں، خاک پر سجدہ کرتے ہیں، رکوع سے پہلے قنوت پڑھتے ہیں، اور انگشتری دائیں ہاتھ میں پہنتے ہیں۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ بالکل اس سے ملتی جلتی حدیث مجھے ایک لفظ کہہ لینے دیں، امام حسن عسکری علیہ السلام کی بھی ہے، بالکل اس سے ملتی جلتی، صرف ایک فرق کے ساتھ۔ شیخ توسی نے تہذیب الاحکام جیسی کتاب میں جلد نمبر 6 میں لکھا ہے کہ علامات المومن 5 مومن کی علامتیں جو امام حسن عسکری نے فرمایا، اس میں بھی یہی فرمایا کہ 51 رکعت نماز، خاک پر سجدہ، اور دائیں ہاتھ میں انگشتری، بسم اللہ بلند آواز سے پڑھنا۔ فقط ایک چیز اور بڑھائی، زیارت الاربعین کا مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ 40 کے دن زیارت ابا عبداللہ الحسین کرتا ہے۔ بات ہو رہی ہے؟ تو یہ سب مومن کی علامتوں میں سے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ سنا نا، اے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ، ابراہیم علیہ السلام نے جب سنا نا تو فقال ابراہیم، روایت ہے اللہم اجعلنی من شیعۃ امیر المومنین علی بن ابی طالب،
اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے مومنین کا نور دیکھا، ان کی علامتوں کو سنا تو اللہ سے دعا کی، اللہم اجعلنی من شیعت امیر المومنین، پروردگار میری دعا یہ ہے کہ تو مجھے علی ابن ابی طالب کے شیعوں میں قرار دے دے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ کیا مقام ہے، سبحان اللہ، کیا مقام ہے مولا علی کا شیعہ ہونا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر بات واضح ہو رہی؟ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کیا کچھ نہیں عطا کیا، نبوت ہے، رسالت ہے، خلت ہے، خلیل اللہ ہے ابراہیم۔ اس کے بعد انی جعلک للناس اماما، ابراہیم ہم نے آپ کو انسانوں کا امام بنا دیا۔ یہ سب ہوتے ہوئے بھی ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے، پروردگار تو مجھے علی کے شیعوں میں قرار دے دے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر جس کے پاس کچھ نہ ہو وہ کوئی عہدہ مانگے وہ بات الگ ہے، جس کے پاس نبوت بھی ہو، رسالت بھی ہو، خلت بھی ہو، اس کے بعد وہ کہے پروردگار تو مجھے علی ابن ابی طالب کے شیعوں میں قرار دے دے۔ اللہ اس کے بعد امام جعفر صادق نے کہا فلہذا انزل اللہ تعالیٰ فی کتابہ، اس لیے اللہ نے سورہ صافات میں اس آیت کو نازل کیا جو باطن میں سنا رہا تھا آپ کو، ان من شیعتہ لابراہیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 کیا بات ہے، موضوع متصل۔ بھائی مل کے ایک صلوات بیتے محمد پر، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کیا کہنے کیا کہنے یعنی باطن کے اعتبار سے ترجمہ کیا بنا، ان من شیعتہ لابراہیم، یقیناً علی کے شیعوں میں سے تھے ابراہیم۔ اللہ اکبر جی باطن کے اعتبار سے ترجمہ یہ بنا۔ اچھا شیعتہ ضمیر غائب ہے، یہاں عربی گرامیٹیکلی شیعتہ ہے، تو بظاہر تو یہ پلٹ رہی ہے حضرت نوح کی طرف، لیکن باطن پلٹ رہی ہے مولا علی کی طرف، اس لیے کہ ضمیر غائب یعنی تھرڈ پرسن سنگولر، اس کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اگر عبارت میں یعنی کلمے میں وہ لفظ موجود نہ بھی ہو تب بھی ضمیر اس کی طرف پلٹ سکتی ہے۔ لفظ علی وہاں لکھا ہوا نہیں، لیکن اللہ نے ضمیر غائب اس لیے استعمال کی ہے کہ باطن علی ابن ابی طالب کی طرف پلٹ سکے۔ صحیح، سبحان اللہ۔ یہ میں تھوڑا سا عربک گرامر کے اعتبار سے بات کر لی، جو عربی قواعد سے واقفیت رکھتے ہیں ان کے لیے بات۔ اس کے بعد روایت میں کہ ان ابراہیم فلما احس بالموت، جب ابراہیم علیہ السلام کو اپنی موت کا احساس ہوا نا تو روا ھذا الخبر لاصحابہ، انہوں نے یہ پوری روایت اپنے اصحاب سے بیان کی تھی، یعنی اپنے اصحاب کو کہتے ہوئے دنیا سے گئے تھے کہ میں نے عرش الہی پر نور دیکھے ہیں، علی کے شیعوں کو دیکھا ہے، اور میں نے خدا سے دعا کی ہے کہ مجھے بھی علی ابن ابی طالب کے شیعوں میں قرار دے۔ وہ سجدہ تھا، امام صادق علیہ السلام نے کہا پھر ابراہیم نے آخری سجدہ کیا، فقبض فی سجدتہ، تو اللہ نے ان کی روح کو سجدے میں قبض کیا۔ اللہ اکبر یعنی واقعاً کیا شیعہ تھا علی کا، ہائے ہائے، جیسے امام سجدے میں شہید ہوئے علی، سبحان اللہ، ویسے ہی علی کے شیعہ ابراہیم علیہ السلام بھی سجدے میں دنیا سے گئے۔ اللہ اکبر اللہ سبحان اکبر اللہ۔ سبحان ساری بات کا خلاصہ کیا ہوا؟ ساری بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام بھی تمام عہدوں کے باوجود بھی جانتے ہیں اس بات کو کہ جب تک میں علی ابن ابی طالب کے ساتھ نہیں رہوں گا نا نجات کسی کو نہیں مل سکتی ہے۔ بے شک بھائی نوح کے سفینے، نوح علیہ السلام کے سفینے کا آپ نے سنا نا آخری جملہ کیا کہ منزل مصائب پہ جا رہا، نوح علیہ السلام کا سفینہ، اس میں آپ جانتے ہیں جانور بھی بیٹھ گئے تھے، انہوں نے پیئرز لے لیے تھے نا جانوروں کے تاکہ نسل آگے جاری رہ سکے، ہے یا نہیں ایسا؟ بے شک جی جی تو نوح کے سفینے میں جانور جو بیٹھے تھے وہ بچ گئے، اور نوح علیہ السلام کا بیٹا وہ ہلاک ہو گیا یا نہیں؟ بے شک نوح علیہ السلام کا بیٹا ہلاک ہو گیا، نتیجہ کیا نکلا؟ یعنی حجت خدا کے ساتھ رہیے، جانور بھی ہوں گے تو پار لگ جائیں گے، حجت سے منہ موڑ کر کھڑے ہوگے تو بیٹے بھی ہوگے تو ڈوب کے مر جاؤ گے۔ کیا اللہ کہنے، اکبر سبحان اللہ، بے شک، کیا کہنے، سبحان اللہ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دلیل ہے قبلہ، کیا دلیل ہے خدا کی قسم، آہا، جی میں تو سبحان اللہ، حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے سے دلیل دے رہا ہوں جس میں شیعہ سنی کوئی اختلاف نہیں ہے نا، ٹھیک ہے، اللہ اکبر، حجت کے ساتھ رہیے، بے شک، ہم سے یہ نہ کہیے کہ بھئی فلاں فلاں کی رشتہ داری تھی، فلاں فلاں کا بیٹا تھا، ہائے 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 ہائے، آہا، کیا کہنے، کیا مجھے کہنے، یہ کیا کہیے کہ اپنے وقت کی حجت کے ساتھ تھا یا نہیں تھا۔ بے شک، سبحان ایک اللہ اور سبحان جملہ اللہ۔ مجھے یہ نہ بتائیے کہ فلاں کی رشتہ داری تھی، مجھے یہ بتائیے کہ فلاں اپنے وقت میں حجت کے ساتھ تھی یا نہیں تھی۔ سبحان اللہ، کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے، سبحان اللہ، جنگ کا منظر احد میں مصطفیٰ دیکھا کیے، اللہ اکبر، مولانا مصطفیٰ جوہر صاحب کا کلام، والد مرحوم علامہ طالب جوہری صاحب، جنگ کا منظر احد میں مصطفیٰ دیکھا کیے، پر لطف ربانی میں شان لا فتح دیکھا کیے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، کیا ہائے ہائے کہنے، ہائے ہائے، کیا بات۔ کہنے، کیا کہنے، سبحان اللہ، کیا کہنے، انہوں نے لکھا بھی غالباً اسی بہار کے انداز میں، لہٰذا میں آپ کی خدمت میں پہنچا رہا ہوں کہ لطف ربانی میں شان لا فتح دیکھا کیے، آہا آہا، ہو رہا تھا
पाक बैते किबरिया देखा किए, हो रहा था पाक बैते किबरिया देखा किए, मैं मुर्तजा तोड़ा किए बुत मुस्तफा देखा किए। मुर्तजा तोड़ा किए बुत मुस्तफा देखा किए। आपकी नजरों इंशाल्लाह आप तक जहां जहां आवाज पहुंच रही है, जिनकी लफ्जों पर नजर थी वो तिलावत में रहे और हम वजह नुज़ूल हल अता देखा किए। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, नारे हैदरी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे करबला जाने वाले तमाम भाइयों के नाम जो नहीं का अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस दुआ के सदके में हम सबको पहुंचाए इंशाअल्लाह। जिनकी लफ्जों पर नजर थी वो तिलावत में रहे और हम वजह नुज़ूल हल अता देखा किए, हो रहा तब पाक बैते किबरिया देखा किए, मुर्तजा तोड़ा किए बुत मुस्तफा देखा किए, मैं खुद की जानिब हमें खींचा किया रिजवां इधर, खुद की जानिब हमें खींचा किया रिजवां इधर, हम उधर मुड़ मुड़ के सुए करबला देखा किए। मेरी तुरबत में नकीरैन आके बेखुद हो गए। मैं फिर बार बार कह रहा हूं हर जुमले पर मरहूम के साले सवाब के लिए इंशाअल्लाह और हम सब के लिए, मेरी तुरबत में नकीरैन आके बेखुद हो गए, कुछ ना पूछा सूरत खाके शिफा देखा किए। खुशनुमा मंजर लबे कौसर ये था जौहर के हम, जाम लेकर रूए साकी की जिया देखा किए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। मजलिस अपने ख़िताम तक पहुंच रही। जनाब सैयद सुरूर साहब के जरिए हम तक ये बात हमारे इल्म में लाई गई थी कि मरहूम सैयद तनवीर अनवर इब्ने सैयद अनवर हुसैन, उनके यहाँ आजादारी अब अब्दुल हुसैन की 200 साल कदीमी तारीख है। सुभान अल्लाह। तो अशरा अरबईन और रांची का जुलूस उनके दौलत कदा से बरामद होता है और इंशाअल्लाह मरहूम तो अपनी ड्यूटी पूरी करके चले गए, अब उनके वरसा बाकियात और सालिहात को आगे जारी और सारी रखेंगे इंशाअल्लाह। मैं खास उन्हें डेडिकेट करते हुए भी ये 4 मिसरे चले कह देता हूं। ऐसी बसी अलम में अलमदार की महक, मेरे साथ रहिएगा। ऐसी बसी अलम में अलमदार की महक, काबे में जैसे हैदर कर्रार की महक, काबे में जैसे हैदर कर्रार की महक, आकर मेरी लहद में फरिश्तों ने ये कहा, आकर मेरी लहद में फरिश्तों ने ये कहा, सबसे जुदा है शह के आजादार की महक। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने के, अरे जी आहा, क्या कह। बस अजीजों, मरहूम के इसाले सवाब के लिए वो मुकम्मल हो नहीं सकता जब तक के जिक्र मसाइब अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहि सलाम ना हो जाए। तो मरहूम खुद भी बड़े अज़ादार थे, उनके माशाअल्लाह जो वरसा हैं वो भी। मैं तो फकत एक मिसरे से आगाज करना चाहूंगा, नींद आएगी जब आपकी बू पाऊंगी बाबा, मैं रात को मख्तल में चली आऊंगी बाबा। आए, आए। एक 4 साल की बच्ची है जो अपने बाबा से कलाम कर रही है। रुखसत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मसाइब पढ़ने का हुक्म खुद बीबी सैयदा ने दिया है, मुकद्दस अर्दबेली को दिया था। मौला ने क्या जवाब दिया? फरमाया निकलती नहीं सैदानियां बाहर, छाती पे सुलाएंगी तुम्हें रात को मादर, वो कहती थी सोएंगे कहां फिर अली असगर। फरमाते थे बस जिद ना करो सदके में तुम पर, शब होएगी और दश्त में हम होएंगे बीबी, असगर मेरे साथ आज वहीं सोएंगे बीबी। जी कहती थी, बस मैं इन्हीं मिसरों के साथ आगे बढ़ना चाहूंगा। मीर अनीस अलैहि रहमा की रूह को इसाले सवाब करते। वो कहती थी, बस देख लिया आपका भी प्यार, मैं आपसे बोलूंगी ना अब या शहे अबरार, अच्छा ना अगर कीजिए जलदाने का इकरार, मर जाएगी इस शब को तड़प कर ये दिल अफगार। कैसी हैं ये बातें मेरा दिल रोता है बाबा, घर छोड़ के जंगल में कोई सोता है बाबा। हाय हाय। अब अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम चलना चाहते हैं, असगर कभी साथ आपके अब तक नहीं सोए। सकीना कह रही हैं, बहला लिया अम्मा ने अगर चौंक के रोए, शफकत थी मुझी पर कि ये बेचैन न होए, ये प्यार हो जिस पर उसे यूं हाथ से खोए, जीते रहे फर्जंद के ये सब लखते जिगर हैं, मैं आपकी बेटी हूँ वो अम्मा के पिसर हैं।
ایک بند چھوڑ کے اور پڑھتا ہوں. لیکن جب ہم گھر سے نکلنے لگتے ہیں, چھوٹے بچے خاص طور پر جب گھر میں جس گھر میں ہوتے نا, وہ آ کر روک لیتے ہیں, باپ کو ماں کو روک لیتے ہیں. لیکن آپ کیا کہتے ہیں, چند لمحوں میں آ جاؤں گا, تھوڑی دیر بعد آ جاؤں گا, بیٹا صبح کو شام میں آ جاؤں گا. لیکن حسین جا رہے ہیں, وہ سکینہ سے کہہ نہیں سکتے کہ کچھ دیر بعد تیرا بابا آ جائے گا. بلکہ ابا عبداللہ حسین علیہ السلام نے یہ بھی کہا تھا کہ شاید آپ کے لیے پانی کے کوئی سبیل کر کے لاؤں. نہیں بابا, چچا عباس بھی یہی کہہ کر گیا تھا. بابا عباس فرات پر سو گئے, واپس نہ آئے. بابا ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے. اب شیخ فرماتے ہیں, لو رو نہ اب صبر کرو باپ کو جانی, کچھ دیتی ہو عباس کو پیغام زبانی. ہوتے ہیں لبے لال یہ ہے تشنہ دہانی, ملتا ہے تو بی بی کے لیے لاتے ہیں پانی. ملتا ہے تو بی بی کے لیے لاتے ہیں پانی. محبوب الہی کے نواسے ہیں سکینہ, ہم بھی تو کئی روز کے پیاسے ہیں سکینہ. سکینہ سے گفتگو کے بعد ابا عبداللہ حسین علیہ السلام خیام سے باہر نکلے. بیویاں ساتھ تھیں, کوئی دامن تام لیتا تھا بچہ. خواہر ساتھ میں تھی, سلام کیا سب کو. پہلے کہا ان ماؤں پر سلام جن کے بچے میری نصرت میں مارے گئے. یا ابا عبداللہ حسین, فرماتے ان بیویوں پر سلام جن کے شوہر حسین کی نصرت میں شہید ہو گئے. پھر کہتے ہیں ازواج کو آخری سلام کیا, بی بی ام رباب, بی بی ام لیلا. پھر خواہروں کو سلام کیا, اے زینب اور اے ام کلثوم میرا آخری سلام. چلنا چاہتے تھے, کچھ یاد آیا, پلٹ کر دیکھا خیمے کے کونے میں ایک بوڑھی عورت کھڑی تھی, سر کے بال سفید, آنکھوں میں آنسو تھے. کہا السلام علیکم یا امی فضا, اے میری ماں فضا, آپ پر حسین کا آخری سلام. خیمے سے باہر نکلے, سمجھا کہ چلے آپ, سکینہ کو غش آیا. غل تھا کہ اٹھا سر سے شہنشاہ کا سایہ, دیوڑی سے جو نکلا اسد اللہ کا جایا. رہوار سبق شیر کو روتا ہوا پایا, ذوالجناح بھی رو رہا تھا مولا کا. کس عالم تنہائی میں سید کا سفر تھا, بھائی نہ بھتیجا نہ ملازم نہ پسر تھا. اب مولا ذوالجناح پر سوار ہوتے ہیں, ہونا چاہتے ہیں لیکن کیسے سوار ہو. کبھی عباس آتے تھے سوار کرنے کے لیے, کبھی علی اکبر آتے تھے, کبھی اصحاب با وفا آتے تھے. اب کوئی نہ تھا, داہنے باہنے دیکھا, فرمایا یا ابطال الصفا و یا فرسان الحیجا. ارے میرے شیرو کیا ہو گیا ہے تمہیں, مالکم لا تجیبونی, میں تمہیں پکارتا ہوں جواب کیوں نہیں دیتے. روایت میں فرات کے قریب عباس کا لاشا تڑپ رہا تھا. زینب نے پکارا میرے ماں جائے برادر, نہ شاد بہن لینے رکاب آئے برادر. اب بہن سوار کروائے گی. ایسے ایسے محرم دستک دے رہے سینوں پر. عزیزوں, غم حسین کی خوشبو شام میں آ رہی ہے. مجھے پتا ہندوستان کے حالات بڑے سخت ہیں, اللہ جانے فرش ازا کہاں نصیب ہو پائے کہاں نہ ہو پائے. والا غربت میں آپ کا ذکر ہوگا, بس فرش ازا پہ جا کر جہاں نصیب ہو جائے گا. ناشاد بہن لینے رکاب آئے برادر, اب کوئی مددگار نہیں آئے برادر. صدقے ہو بہن کر تمہیں پھر پائے برادر. غش آئے گا تو کام کے آدھا جو بڑھو گے, اس صاف میں راہوار پہ کس طرح چڑھو گے. مولا نے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کو آخری وصیت کی, بڑی غمناک وصیت. حسین جانتے ہیں نا کیا ہونے والا ہے. حضرت نے یہ فرمایا کہ خواہر نہ نکلنا, جب تک کہ میں زندہ رہوں باہر نہ نکلنا. للہ بہن کھولے ہوئے سر نہ نکلنا, سر کھول کے کیا اوڑھ کے چادر نہ نکلنا.
مولا مقتل میں گئے، بے پناہ جنگ کی، بے پناہ جنگ کی. ایک وقت آیا کہ جب صدائے قدرت آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. پلٹ آئے اطمینان والے حسین، مولا نے تلوار کو نیام میں رکھا. فرقۃ بالرما، کسی کے ہاتھ میں تیر، و فرقۃ بالحجر، کسی کے ہاتھ میں پتھر تھا، فرقۃ بالسیف، کسی کے ہاتھ میں تلوار. تب ٹوٹ پڑے. فاطمہ کا جائی تنہا تھا، سیدہ کی صدا گونج رہی تھی، اے ارض کربلا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے دشت نینوا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے نہر القما میرا بچہ ہے بے گناہ، اے زہر بے وفا میرا بچہ ہے بے گناہ. ظالم حسین کو مار رہے تھے، سیدہ کی صدا رہی تھی. گھیرا ہے ظالموں نے میرے نور عین کو، گھیرا ہے ظالموں نے میرے نور عین کو. اے ذوالجنا تجھ سے میں لوں گی حسین کو. والشمر جالس علی صدر، اور شمر امام حسین کے سینے پر بیٹھ گیا. اس نے بے دردی سے حسین کی داڑھی کو پکڑ لیا. قتل حسین ہو گیا. کربلا میں صدا گونجی، الا قد قتل الحسین الا قد ذبح الحسین بکربلا. یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایھا الشہید ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الى اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. ایک اور مرتبہ مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے، درجات کی بلندی کے لیے، ہم سب کی مغفرت کے لیے، یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ.